اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مسجدوں کا بنوانا اور ان کا آباد کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے وعدہ ہے کہ وہ راہ نجات تک یعنی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مرد یا عورت خاص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے مسجد بنوائے یا مسجد کو آباد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا محل بنوائے گا۔ مسجد کا بنوانا، اس کے لیے زمین دینا یا خرید کا زمین لے دینا، جان و مال سے اس کی خدمت کرنا، اس کے تعلق میں پانی اور وضو اور غسل کی جگہ یا پیشاب خانہ بنوانا، چٹائی دری وغیرہ بچھوانا اور اس کے اخراجات کے لیے دکانیں یا مکانات وغیرہ بنوانا یا وقف کر دینا، طاقت کے موافق اس میں چندہ دینا یا کسی مسجد کی مرمت کرا دینا یا اس کے قریب مدرسہ کھلوا دینا، یہ سب صدقہ جاریہ ہے اور یہ ایسا جاری رہنے والا عمل ہے کہ مرنے کے بعد جب قبر میں آدمی پڑا ہوگا اور ایک ایک نیکی کو ترسے گا اس وقت بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ مسجد میں حلال مال لگایا جائے، زمین اینٹ چونا وغیرہ سب حلال مال سے ہو اور مسجد وہاں بنوائیں جہاں مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کا کوڑا نکالنا بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ادا کرنا ہے، اور جس نے مسجد کو جھاڑو دے کر صاف کر دیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ ایک حبشہ کی رہنے والی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ کسی رات میں مر گئی۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بچانے کی وجہ سے اس کے مرنے کی آپ کو خبر نہیں کی اور نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کر دیا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو صحابہ سے فرمایا کہ تم نے اس کے مرنے کی خبر مجھے کیوں نہیں دی؟ میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے اور وہ ہماری مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، اس عمل کی برکت سے وہ جنت میں گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی قبر پر نماز پڑھی۔ یہ قبر پر نماز پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے خاص تھا، دوسروں کے لیے جائز نہیں۔ مسجد نبوی میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، ایک شخص نے اس میں چراغ کی روشنی کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چراغ کی روشنی دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور دعا فرمائی، اے اللہ، جس نے تیرے گھر میں روشنی کی ہے تو اس کی قبر کو نور کی روشنی سے بھر دے۔ جب وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے آپ اس سے بہت خوش ہوئے۔ سبحان اللہ، مسجد بنوانا، آباد کرنا، اس میں جھاڑو دینا اور اس میں روشنی کا انتظام کرنا کیا ہی عالیشان عمل ہے۔ ایک بزرگ کسی بستی میں گئے، مسجد میں دیکھا کہ کوڑے سے بھری پڑی ہے، نہ پانی کا انتظام، نہ چراغ بتی کا سامان اور نہ کسی نمازی کا نام و نشان۔ انہوں نے کوڑا نکال کر مسجد کو صاف کیا، رات کو بھوکے پیاسے اسی میں لیٹ گئے، رات بھر مسجد کی بد دعا سنتے رہے۔ وہ کہتی تھی، اے اللہ، میں تیرا گھر ہوں اور تیری عبادت کے لیے مجھے بنایا گیا ہے، جس طرح یہاں کے لوگوں نے مجھے برباد کیا ہے تو ان کو بھی برباد کر دے۔ ان بزرگ نے بستی کے لوگوں کو جمع کیا اور مسجد کی بد دعا کا ذکر کیا۔ لوگوں نے وعدہ کیا کہ اب ہم اس کی خدمت کیا کریں گے۔ وہ بزرگ نصیحت کر کے چلے گئے۔ ان لوگوں نے لوٹے، چٹائی اور پانی کا انتظام کر دیا اور ایک آدمی
چراغ جلانے اور جھاڑو دینے کے لیے بھی مقرر کر دیا۔ کچھ دنوں بعد وہ بزرگ پھر وہاں آئے اور مسجد میں ٹھہرے۔ رات بھر وہی بد دعا سنتے رہے۔ انہوں نے کہا، اے مسجد، اب تو ان لوگوں نے تجھے آباد بھی کر دیا ہے، پھر بد دعا کیسی؟ مسجد سے آواز آئی کہ یہ آباد کرنا میرے لیے کافی نہیں، میری آبادی تو نمازیوں سے ہوتی ہے، یہ لوگ جب تک میرے اندر نماز نہ پڑھیں گے میں ان کو بد دعا ہی کرتی رہوں گی۔ انہوں نے ان لوگوں کو بلا کر مسجد کی شکایت بیان کی۔ وہ لوگ ڈر گئے اور دل سے توبہ کی، اور سب چھوٹے بڑے نماز پڑھنے لگے، اور ایک دیندار امام بھی مقرر کر لیا اور مؤذن بھی رکھ لیا۔ امام صاحب نے بچے پڑھانے شروع کر دیے اور مسجد آباد ہو گئی۔ وہ بزرگ یہ انتظام کر کے چلے گئے، اور کچھ دنوں کے بعد وہ پھر گئے اور مسجد میں نمازیوں کی رونق دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ لوگوں نے دین کا راستہ پوچھنے کے لیے ان بزرگ کو اپنا پیر بنا لیا۔ انہوں نے مسجد میں قیام کیا، رات بھر مسجد میں یہ دعا سنتے رہے، اے اللہ، جس طرح ان لوگوں نے مجھے آباد کیا تو بھی ان کو آباد کر، اور ان کی جان و مال میں برکت کر دے، اور ان سے خوش ہو جا۔ مسلمانوں، تم بھی مسجدوں کو آباد کرو، خدا تمہیں آباد کرے گا۔ چھوٹے بڑے، مرد یا عورت، سب نمازی بن جاؤ، اور سچے عالم پیروں کی نصیحت کو مانا کرو، پھر تم پر اللہ تعالیٰ کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحمتیں برسیں گی۔ مسجد میں خوشبو لگانا، چھڑکنا اور دھونی خوشبو والی دینا، اس کو پاک صاف رکھنا، اس میں نماز پڑھنا، بلا کسی سخت عذر کے جماعت نہ چھوڑنا، مکروہ وقت نہ ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا، ادب کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا اور دل لگا کر بیٹھنا، اور اللہ کی یاد کرنا، اور بدبودار چیز سے پرہیز کرنا، یہ سب مسجد کے آداب اور حقوق میں سے ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو